بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں امام مہدی کے نام سے ایک نئے فتنے نے جنم لیا ہے، جو خود کو امام مہدی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے خواب آتے ہیں، الہام آتے ہیں۔ تو میں دیکھ کے میں بھی پریشان ہوئی، کیونکہ پہچاننا تو بہت ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے نا کہ حق اور سچ کون ہے، کیا ہے، اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں دے دی تھی اور ان کی بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے سادات کی نسل سے ہوں گے اور ان کا پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے، امام حسن کی جو ہے نسل سے ہوں گے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک نیا فتنہ ہے ہمارے لیے، دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اور یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ جو اسلامک اسکالر ہے اویس نصیر کے نام سے، انہوں نے تحقیق کی ہے یا نہیں کی ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کلین شیو اور غیر اسلامی حلیے کا مالک یہ شخص کون ہے، اور کیا اس نئے فتنے کے پیچھے کسی طاغوتی طاقت کا ہاتھ ہے؟ کیا واقعی 2023 میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، اور اس جھوٹے پاکستانی کو بھی بے نقاب کریں گے جس نے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا اور منتخب کردہ شخص ہے، پس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہوں گے، ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اس وقت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہو کر عرض کریں گے، تشریف لائیے اور لوگوں کو نماز پڑھا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے کہ اس نماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہو چکی ہے، اس لیے نماز تو آپ ہی پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے ادا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے زمانے میں ایک ہی رات باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا پیدا فرما دے گا۔ وہ 7 یا 9 سال رہیں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے آواز آئے گی، اور یہ آواز ہر انسان سنے گا اور یہ جان لے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام سادات کے گھرانے سے ہوں گے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ الزہرا تک جائے گا، یعنی کوئی بھی شخص خود سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امام مہدی ہے۔ لیکن یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے نے کئی جھوٹے دعوے دار بھی دیکھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہیں، مگر ان کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے۔ ایک ایسا ہی دعویٰ گزشتہ دنوں سامنے آیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایک پاکستانی شخص نے کیا جو کہتا ہے کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں اور اللہ مجھے خواب کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات سے آگاہی دیتا ہے۔ اس شخص کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، اور ایک عرصے سے یہ شخص اپنے خواب لوگوں سے شیئر کرتا آیا ہے۔ اگر آپ اس شخص کے حلیے پر غور کریں تو اس کا حلیہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ کلین شیو رکھنے والا یہ شخص یہودی ایجنٹ معلوم ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سکرپٹڈ ہے۔ اس شخص کی ویڈیوز کو اویس نصیر نامی شخص کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، اور اویس نصیری کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم نعوذ باللہ امام مہدی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں افراد یعنی اویس نصیر اور محمد قاسم کو یہودیوں کی جانب سے فنڈنگ کی جا رہی ہے تاکہ یہ فتنہ پاکستان میں پھیلایا جا سکے۔
دوستو اس کے برعکس اگر اسلامی روایات کو دیکھا جائے تو احادیث میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہ صرف سادات کے گھرانے سے ہوں گے بلکہ ان کا نام احمد یا پھر محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ کئی اسلامی کتب میں بھی یہ آیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو محمد قاسم نامی یہ شخص یا پھر اس کو مشہور کرنے والے سراسر جھوٹے ہیں، کیونکہ اس شخص کے والد کا نام عبد الکریم ہے اور یہ شخص سادات کے گھرانے سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس جھوٹے فتنے کے خلاف آواز بلند کریں اور ایسے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ یہاں آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چند مستند احادیث بتاتے چلیں تاکہ آپ ایسے فتنہ انگیز افراد کی شر سے بچ سکیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بوقت یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث یعنی دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ وہ امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، بس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ امام مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ اسی مناسبت سے ہے کہ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ طبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے خروج سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت و بزرگی کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ دوستو آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فتن دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک جو ہے فتنہ ہے، یہ اویس بھی جو ہے غلط بیانی کر رہا ہے، اور یہ قاسم بھی جھوٹ بول رہا ہے، نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، نہ اس کا نام محمد یا احمد ہے، اور نہ ہی یہ سادات کے گھر سے ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔